حلال کمائی سے کھانے کا، حلال کماؤ اور اس کے ذریعے سے کھاؤ۔ سوچو، گھر کو کوئی چیز خرید کر لے جاتے ہیں، اس لے جانے سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھ یہ چیز میرے بچوں کے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا اس میں کوئی الکحل ملا ہوا ہے، کیا یہ چیز ہمارے بچوں کے لیے مفید ہے، کیا یہ ہمارے بچوں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ یہ گھر کو لے جانے والی چیز پر ہم لوگوں کو اتنا خیال آتا ہے، کیا پوری زندگی جب ہم گزار رہے ہیں، کیا اس زندگی کے گزارنے پر کیا ہم لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہم جو کما رہے ہیں کیا یہ حلال ہے، کیا یہ حرام ہے؟ حرام کا لقمہ اگر چلے جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلے جاتا ہے، ایک نوالا چلے جاتا ہے، 40 دن کی عبادت اسے قبول نہیں ہوتی۔ پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ پیو، حلال کماؤ۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، حلال کھانے پر، محنت کر کھانے پر اللہ تبارک و تعالی۔ میں اس سے پہلے ایک بات عرض کروں، حجاج بن یوسف کا ایک دور گزرا ہے، ظالم جو قرآن میں زبر زیر پیش جو لگے ہیں، اسلام کا دشمن ہے۔ قرآن میں جو زبر زیر پیش لگے نا، وہ زبر زیر پیش لگانے والا شخص حجاج بن یوسف ہے۔ بغداد میں حاکم بن کر بیٹھ گیا، ظلم کرتا تھا مسلمانوں پر۔ ایک اللہ والے آئے اور کہنے لگے، دیکھو یہ جو بغداد ہے، یہ جو شہر ہے، جس شہر میں جس ملک میں جس جگہ پر تمہاری حکومت چلتی ہے، یہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ اگر تم ان کے اوپر ظلم کرو گے، اگر وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، تمہاری پوری سلطنت برباد ہو جائے گی، اللہ کے طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ یہ کہا، حجاج بن یوسف نے اس عالم کی بات کو سن کر تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، اور دوسرے دن یہ اعلان کیا کہ دیکھو آج میرے پورے شہر والوں کو میرے طرف سے دعوت ہے، اللہ والوں کو میرے گھر میں دعوت ہے، میرے محل میں ان کی دعوت ہوگی۔ سب کو بلایا، گئے وزیر، پورے اللہ والوں کے پاس کہا جا کر کہ دیکھو بادشاہ کے طرف سے آپ لوگوں کو ان کے محل میں دعوت کی گزارش کی جاتی ہے، دعوت آئی ہوئی ہے۔ تو بہرحال دعوت قبول کر لیے وہ اللہ والے، وہ عالم ربانی، دعوت کو قبول کر لیا۔ دوسرے دن آئے، آ کر دسترخوان، بہترین دسترخوان بچھا ہوا ہے، سب مہمان آئے ہوئے ہیں، شہر کے بڑے بڑے لوگ اس میں ہیں، اولیاء اللہ وہاں ہیں، عالم ربانی ہیں، سب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، مزے مزے کے کھانے، رقم برقم کے کھانے رکھا ہوا ہے۔ دعوت شروع ہو گئی، کھلانے کے بعد مصافحہ کیا، کچھ تحفے طائف دے کر بھیج دیا، پھر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ میں کسی اور وقت عرض کروں گا کہ حجاج بن یوسف کس طریقے کا ظالم بادشاہ گزرا ہے، ظلم کرتا رہا۔ بہرحال پھر وہی عالم آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کو 2-4 دن پہلے میں یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ وہ جو بغداد جو شہر ہے، اس شہر میں اللہ والے رہتے ہیں، تم مسلمانوں پر ظلم کرو گے تو یہ لوگ جب اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا لیں گے، اللہ سے مانگیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، کیا بات کہہ رہے ہو؟ پریشان ہوئے، کس لیے ہنس رہے ہو؟ یہ اللہ والے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کی کرامتوں کو، میں نے دیکھا ہے ان کی دعاؤں کے قبول ہونے کو۔ حجاج بن یوسف کا جواب سنو میرے نوجوانوں، میرے بزرگان محترم، حجاج بن یوسف نے یہ جواب دیا، اب ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اب ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، دربار میں جب ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کی دعاؤں کو رد کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ اس عالم نے پوچھا وہ کیسے ہوگا؟ کہنے لگا کہ جب میں کل ایک دعوت کیا تھا پورے شہر کو، اس دعوت میں نے حرام کا گوشت رکھ دیا تھا، جب پیٹ پر ان کا حرام لقمہ ان کے پیٹ
پیٹ کے اندر گیا ہے تو جب اب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ ہے حرام لقمے کا وبال۔ یہ حرام لقمہ کھا جانے کی وجہ سے ماں باپ سے بچے نافرمان ہوں گے، بیوی نافرمان ہوگی۔ آج لوگ مسائل لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت میری شادی ہو کر 1 سال ہوئے، حضرت میری شادی ہو کر 6 مہینے ہوئے ہیں، میری بیوی نافرمانی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، اللہ والوں نے کتابوں میں لکھا ہے ان لوگوں کے گھر نافرمانیاں ہوں گے، ان لوگوں کے گھروں میں امن نہیں رہے گا، ان کے گھروں میں خوشیاں نہیں رہیں گی۔ جس گھر میں حرام پیسہ جاتا ہو، جس گھر میں حرام کھاتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر سکون کو ختم کر دیں گے۔ حالات کیسے کیسے ہو رہے ہیں، حکومت کے طرف سے کیسے حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سوچو، اللہ تعالیٰ نے جس راستے کو بتایا ہے اس راستے پر چلو، حلال کمانے کی، حلال کھانے کی، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اچھا حلال کھلانے کی کوشش کرو۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کریں گے۔ ہمارے ہاتھوں کو اللہ بہت بڑے رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، اللہ بندوں کی آواز کو سنتے ہیں، اللہ ہمارے شاہ رگ سے بھی ہمارے سے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شاہ رگوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب رہتا ہوں۔ ایک اللہ والے جن کا نام کتابوں میں لکھا ہے مظفر صاحب الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک سفر کیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف گئے، راستے میں بہت بھوک شروع ہو گئی۔ وہ زمانہ تو چل کر جانے کا زمانہ تھا، گھوڑا اور گدھے کی سواری، گھوڑے اور گدھے کی سوار ہوتے تھے لوگ۔ ایک مسجد میں جا کر قیام کر لیا، مسجد میں جا کر رک گئے، بھوک سے بہت بےتاب ہو رہے۔ ایک نوجوان دیکھا کہ مسافر مسجد میں آ کر ٹہرے ہوئے ہیں، گئے پوچھا کیا قصہ؟ بولے کہنے لگے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ گئے وہ نوجوان 3 روٹیاں لا کر ان کے پاس دیا، روٹیاں کھا لیے، آرام سے سو گئے۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن پھر وہ نوجوان دیکھا کہ وہ عالم وہی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کہنے لگے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ گھر گئے، 2 روٹی لے کر آئے، لا کر دیا۔ دوسرا دن کھائے، آرام کر لیے، نماز پڑھ کر سو گئے۔ پھر تیسرے دن دیکھا تو وہی عالم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کہنے لگا وہ نوجوان حضرت اب یہاں سے آپ چلے جاؤ، جتنی میری طاقت تھی، جتنا میری مہمان نوازی کرنے کی جتنی کوشش تھی میں نے وہ کوشش کی، آپ کو کھلایا، لیکن اب بھی میں بھی بہت غریب آدمی ہوں، میں دن بھر محنت کرتا ہوں، محنت کرنے کے بعد مجھے 3 روٹیوں کے برابر مجھے پیسے ملتے ہیں، ان 3 روٹیوں کے ذریعے میری ایک بیوی ہے، میرا ایک بچہ ہے، میں ہوں، 3 لوگ ہم 3 روٹیاں کھا لیتے ہیں۔ اور حضرت سے وہ کہنے لگا آپ یہاں چلے جاؤ، اس عالم کا جواب سنو، اس اللہ والے کا جواب سنو۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں میں پہلے دن یہاں سے چلے جاتا، لیکن جو تمہاری 3 روٹیاں کھایا تھا، میں کھا کر نماز پڑھ کر میرے کچھ ذکر اور وظائف تھے، میں نے اس ذکر اور وظائف کو کر کر جب میں آرام کریا، میں سویا تو رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مجھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے سوچا کہ اور ایک دن میں یہیں رہ جاؤں، میں دوسرے دن میں رہا۔ اس اللہ والے نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم پہلے دن 3 روٹیاں لائے، دوسرے دن 2 روٹیاں لائے، تیسرے دن تم نے معذرت کر لیا، کیوں 2 سے 2 ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ نوجوان کہتے ہیں دیکھو حضرت میرے گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے، میں اور میری بیوی دونوں 2 دن بھوکے رہ گئے، رہ کر ہم اس بچے کو وہ ایک روٹی کھلا دیے، بچہ بھوک کی وجہ سے بل بلا رہا تھا، میری آنکھیں نہیں دیکھی جا رہی تھی،
تھی اس لیے میں نے دوسرے دن وہ 2 روٹی لا کر دیا. دوسرے دن جب کھا کر سوئے ہیں وہ اللہ والے اور کہتے ہیں کہ دوسرے دن بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. وہ اللہ والے اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کیا قصہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ تو وہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ میں حلال کمائی کماتا ہوں, پورا دن لکڑیاں توڑتا ہوں اور اس لکڑیوں کو توڑ کر اسے بنڈا بنا کر اسے بنڈل بنا کر لے جا کر بازار میں بیچتا ہوں. اس بیچنے کے بعد جو پیسے آتے ہیں اس پیسے کے ذریعے میں میرے بیوی بچوں کو پالتا ہوں. حلال کمائی کھا رہا تھا, حلال کمائی ایک اللہ والے کو لا کر کھلائے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. بزرگان محترم, کیوں؟ اس لیے کہ حلال کھائیں گے تو ہمارے اندر ایمانی قوت پیدا ہوگی, توکل ہمارے اندر آئے گا, ہم لوگوں کو اخلاص اور للہیت ہمارے اندر آئے گی. اس لیے آپ سے میری یہ گزارش ہے, ہم ذمہ دار قوم ہیں, ہمارے اوپر اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جو ہمارے شہر کے اندر کے نشے کی چیزیں جو بہت عام ہوتی جا رہی ہیں اس سلسلے سے میں آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں عرض کیا تھا کہ آپ اگر ساتھ دیں گے, اگر آپ لوگ اگر اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, انشاءاللہ بہت جلد برائی ہمارے گڑیاتم کے اندر جو نشے کی چیزیں چھوٹے چھوٹے بچے استعمال کر رہے ہیں وہ بچے اس نشے سے باز آ جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں دیکھو, مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, مسجد صرف 4 رکعت پڑھ کر سنت پڑھ کر قرآن پڑھ کر جانے کی جگہ نہیں ہے. اگر کہیں برائیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں فکر کرنے کی جگہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی وہ جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے مسائل مسجد نبوی میں بیٹھ کر حل کرتے تھے. آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم غفلت کی زندگی